میرے سے پہلے جو افسران تھے، کیسرانی صاحب انتہائی زبردست کام کر کے گئے ہیں. گنڈا پور صاحب، عزت کے پہلے سلام پھر کلام. کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، بٹ ہم انشاءاللہ تعالی ایکشن لیں گے. ہم بات کریں پولیس میں رول آف لا کی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی تعیناتی کے بعد پولیس میں اس میں بہتری آئے گی؟ جو رویہ کسی وی آئی پی کے ساتھ ہے وہ عام شہری کے ساتھ بھی ہوگا؟ بہترین آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے. کہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں. اگر کوئی عادتاً بلیک شیپ ہے، کوئی عادتاً جو ہے وہ ایک برائی کی طرف مائل ہے، پھر اس پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے، یقین کیجیے گا کہ نہ میں اور نہ آر پی او صاحب اور نہ آئی جی صاحب وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پیٹی بند بھائی کو صرف اس لیے بچائیں گے کہ وہ ہمارا پیٹی بند بھائی ہے. السلام علیکم، میں ہوں عثمان پراچا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوہاٹ عمر عباس صاحب. ان سے ہم جانیں گے ان کے کیریئر کے بارے میں. کوہاٹ میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے، اس کو کوہاٹ کی عوام کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. ڈی پی او صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے تو اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے پولیس سروس کب جوائن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے توسط سے میرے عوام کے ساتھ رابطہ ہو سکے. پولیس میں بطور ایس پی بھرتی ہوا 2013 میں، اور انیشلی پنجاب میں نوکری کی کوئی تقریباً 7 سال. اور اس کے بعد سال ڈیڑھ ہوا ہے کہ میں خیبر پختونخوا میں ٹرانسفر ہو گیا. کوہاٹ میں آپ کی تعیناتی ہوئی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کوہاٹ ایک بڑا ضلع ہے، کرائم بھی ہے یہاں پہ، باقی ایشوز بھی ہیں. آپ کی تعیناتی کے بعد اس میں کیا بہتری آئے گی پولیسنگ میں؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. اس کے بعد میں اپنے آئی جی صاحب کو بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ کوہاٹ ضلع بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ گیٹ وے ٹو دا ساؤتھ ہے، ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ پشاور کے ساتھ پہلا جو آپ کا ضلع ساؤتھ کا ٹچ ہوتا ہے وہ کوہاٹ ہے. میرے سے پہلے جو افسران تھے، کیسرانی صاحب انتہائی زبردست کام کر کے گئے ہیں. گنڈا پور صاحب ادھر اچھا نام چھوڑ کے گئے ہیں. میری کوشش، میری لیے آلریڈی کمپٹیشن بڑا ٹف ہے کہ ان جیسی پرفارمنس انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم بھی دکھا سکے. جو تھوڑا سا ہم مختلف، یا جو میں ابھی آیا ہوں اس میں ہم نے کوشش کی ہے، باوجود اس کے کہ آج کل سینسس چل رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ناکاجات شہر کے مختلف امپورٹنٹ جگہوں پہ لگائیں. اور اس سلسلے میں جو ایس ایچ او صاحبان اور ڈی ایس پی صاحبان کی کارکردگی ہے ابھی تک بہت تسلی بخش ہے. انشاءاللہ آگے بھی ہم جو ہماری پولیسنگ ہوگی وہ بیسکلی عوام کے تعاون سے کمیونٹی اورینٹڈ کمیونٹی پولیسنگ ہوگی انشاءاللہ تعالی، جہاں پہ ہم عوام کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ عوام کی رائے کے مطابق ہم لوگ بھی اپنے آپریشنز کو جیسے کہ علاقے کی ضروریات کے مطابق چینج کرتے رہیں گے. ڈی پی صاحب، آپ نے بات کی ناکہ بندیوں کی، کوہاٹ کی عوام بھی دیکھ رہے ہیں، کافی پذیرائی بھی اس کو مل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. لیکن اس میں آپ لوگوں نے جو پولیس کے افسران ہیں یا ناکہ بندی پر جو اہلکار موجود ہوتے ہیں، چونکہ افسران تو اس طرح کوئی حرکت نہیں کرتے لیکن اکثر کوئی مس بہیو ہو جاتا ہے اہلکاران کی طرف سے، تو ان کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں کہ شہریوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے؟ اچھا جی، اس میں گائیڈ لائن کی جہاں تک بات آئی ہے تو گائیڈ لائن دونوں طریقے سے پیش کی گئی ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ان کو ذاتی تحفظ کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے بلٹ پروف ہیلمٹ وغیرہ پہننا ہے. اور جہاں تک ان کے عوام کے ساتھ رویے کے لیے کہا گیا ہے تو اس میں ایک تو ان کو ہدایات خود بھی ہوئی ہیں کہ ہمارا کام جو جتنے حد تک ہے چیکنگ کرنا ہے وہ اس حد تک ہی ہم اپنے آپ کو رکھیں گے. ہاں کسی کے ساتھ کوئی ممنوع چیز نکل آتی ہے، غیر قانونی چیز نکل آتی ہے، پھر ظاہری بات ہے قانون حرکت میں آئے گا. ورنہ بقایا یہ ہے کہ پہلے سلام پھر کلام، اور اس کے بعد آپ کا جو بھی کام ہے، جس چیکنگ کرنی ہے، گاڑی کی ڈگی کرنی ہے، وہ کر کے آپ نے ان کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. اس ضمن میں ہم نے تیسرا یہ کام کیا ہوا ہے کہ تمام ناکہ بندی پہ ایس ایچ او صاحب خود موجود ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہر ڈی ایس پی کے پاس کم از کم دو ناکے آ رہے ہیں تو کسی ایک امپورٹنٹ ناکے پہ ڈی ایس پی صاحب خود موجود ہوتے ہیں. اس کے میں بھی اور ایس پی صاحب انویسٹیگیشن بھی گاہے بگاہے مختلف ناکاجات پہ اپنا چکر لگا رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم اپنا بھی بریفنگ ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے کریں. ابھی تک تو کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی بدتمیزی کی یا رشوت ستانی کی کوئی شکایت نہیں آئی. لیکن آپ کے توسط سے میں کوہاٹ کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا بدتمیزی ہوئی یا کوئی رشوت ستانی ہوئی تو اس پہ آپ ضرور درخواست دیجیے گا. بلکہ اگر درخواست نہیں بھی دینی، اگر آپ مجھے میسج بھی کر دیں تو اس پہ بالکل ہم انشاءاللہ تعالی ایکشن لیں گے. ہمارا ارادہ کسی کو تنگ کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ عوام، کوہاٹ کے عوام پرسکون طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. اچھا عمر صاحب، اگر ہم بات کریں پولیس میں رول آف لا کی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی تعیناتی کے بعد پولیس میں اس میں بہتری آئے گی؟ جو رویہ کسی وی آئی پی کے ساتھ ہے وہ عام شہری کے ساتھ بھی ہوگا؟
بہترین آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے. میں آپ کے توسط سے، اس میڈیا کے توسط سے میں یہ سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں. آپ اگر آپ کی سفارش ہے بھی اور ہوں، آپ کو کوئی جینون کام ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ وداؤٹ سفارش پہلے کرانے کی کوشش کریں. جی، یقین رکھیے گا کہ اگر آپ کا وہ کام کرنے والا ہوا قانون کے دائرے میں تو آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا سفارش قانون ہے پاکستان کا. ہوں، اگر اس کے تحت آپ کا حق بن رہا ہے بالکل آپ کا کارروائی ہوگی. اور اگر آپ کی کارروائی قانون کے دائرے میں نہ ہوئی تو بھلے وہ کوئی سفارش جس کسی کی ہو وہ آپ کے کام نہیں آئے گی. ہوں، ہوں، دوسرا، میں نے ادھر انلیس کوئی میٹنگ ہو یا میں کوئی میڈیا بریفنگ کر رہا ہوں یا کوئی اور سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ میرا کوئی کام ہو، جی، اس دورانیے میں درخواست نہیں سن سکتا کیونکہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا. ہوں، اس کیس میں نے پھر ڈی ایس پی صاحب ہیڈ کوارٹرز کو یہ ٹاسک کیا ہوا ہے کہ وہ جتنے عوام کے درخواست گزار ہیں وہ ان کو خود سنتے ہیں. ہوں، آ، اگر میں آفس میں اور اس طرح کی کوئی میٹنگ نہ ہو، کوئی کمٹمنٹ نہ ہو، اوپن ڈور پالیسی ہے جی. کوئی بھی بندہ خود آ کے چیک کر سکتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ نہ انتظار کرنا پڑے گا نہ کوئی سفارش لگانی پڑے گی. ڈی پی او صاحب آپ نے بات کی رول آف لا کی اور جس طریقے سے آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے میں بلیک شیپس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو زندگی میں ہمیشہ چاہے وہ ادارہ ہو یا انسان کی اپنی فطرتی جو زندگی ہے، روم فار امپرومنٹ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ بالکل، بہتری کی گنجائش ضرور ہے. جی، پولیس کے جو ہمارے بشمول میرے جتنے ہم ملازمین ہیں، ہمارے اندر بھی امپرومنٹ کی بہت گنجائش ہے. جو آپ نے بلیک شیپ کا ذکر کیا، میں نے یہ روایتی لیڈرشپ سے ہٹ کے میں نے ان کو کوئی اس طرح کا ٹارگٹ نہیں دیا کہ جناب آپ نے دن میں اتنے پرچے کرنے ہیں، آپ نے مثال کے طور پہ اتنی کارروائی کرنی ہے. ہوں، ہمارے جو آر پی او صاحب کی طرف سے پالیسی آئی ہے کہ بھلے آپ دن میں ایک کارروائی کرو لیکن جینون کرو، اور آپ اس کو یقین سے اس یقین کے ساتھ کرو کہ جو یہ کارروائی میں کروں گا اس سے معاشرے پہ ایک اچھا امپیکٹ آئے گا. خانہ پوری کے لیے، فگرز کے لیے ہم انشاءاللہ کارروائی نہیں کریں گے. ہوں، اس کے باوجود بھی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیزل اور پیٹرول کا کوئی جو ایشو تھا اگر کبھی تھا تو میں نے ان سے یہ بالکل یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جتنا ڈی پی او آفس ان کو سپورٹ کر سکتا ہے تھانے لیول پہ ہم ضرور کریں گے. ہوں، اس ضمن میں ہم نے یہ کیو آر ایف ہماری ڈیزل کی وجہ سے پچھلے گزشتہ ایک مہینہ ڈیڑھ میں بند رہی ہیں، ان کو بھی ہم نے آن روڈ کیا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جہاں پہ عوام کی خدمت اور جان و مال کے تحفظ کی بات آتی ہے ادھر ہم کوئی بھی راستے میں ایسی کوئی چیز نہیں حائل ہونے دیں گے جس سے ان کی پرفارمنس خراب ہو سکے. لاسٹلی جو آپ نے بلیک شیپ کی بات کی، اگر کوئی عادتاً بلیک شیپ ہے، کوئی عادتاً جو ہے وہ ایک برائی کی طرف مائل ہے، ہوں، کیونکہ پولیس بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، اچھے بالکل، برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اور اگر اس پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے میل ایف آئی ڈی کی ہے، اس نے جان بوجھ کے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے جان بوجھ کے اپنی انا کی تسکین کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا، تو ہوں، یقین کیجیے گا کہ نہ میں اور نہ آر پی او صاحب اور نہ آئی جی صاحب وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پیٹی بند بھائی کو صرف اس لیے بچائیں گے کہ وہ ہمارا پیٹی بند بھائی ہے. ہاں، غلطی انسان سے ضرور ہوتی ہے. اگر وہ غلطی کسی غیر دانستہ طور پہ ہوئی ہو، اس میں ظاہری بات ہے کاؤنسلنگ ہوگی، ان میں دوبارہ ان کی ٹریننگ کرائی جائے بالکل. گی. آخر میں کوہاٹ کی عوام کے نام آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ کوہاٹ کے عوام کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ یہ پولیس آپ میں سے ہی ہے، ہم آپ کے ہی بھائی بہنیں ہیں. ہم سے کوتاہیاں بھی ضرور ہوئی ہوں گی، آگے بھی ہوں گی ہم سے کوتاہیاں. آپ نے ہماری اصلاح کرنی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ کمر باندھ کے کھڑے ہونا ہے معاشرے کے ان اصولوں کے خلاف کہ جس کی وجہ سے آپ کے گلی محلوں کا امن خراب ہوتا ہے. اگر آپ کو ایس ایچ او پہ اعتبار نہیں تو ڈی ایس پی صاحب حاضر ہیں، اگر ڈی ایس پی صاحب پہ نہیں ہے تو میں حاضر ہوں، میرے پہ اعتبار نہیں ہے تو آر پی او صاحب کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی چھوٹی سی چھوٹی انفارمیشن، آپ کی چھوٹی سی چھوٹی بات اگر آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے محلے کے اصلاح کے لیے ہم لوگ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور آپ رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کا نام بھی صیغہ اعراض میں رہے گا. اور آخر میں یہ ہے کہ یہ جو پولیس روڈ پہ یا ناکوں پہ یا تھانے میں آپ کے لیے ہے تو یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ وہ آپ کے ساتھ بڑے بھائیوں جیسا ہو. جی، اور آپ بھی ہمارے ساتھ کوشش یہ کیجیے گا کہ جو رسپیکٹ، جو قدر آپ اپنے بڑے بھائیوں کی، بزرگوں کی کرتے ہیں اسی طرح سے آپ ایس ایچ او کی، ڈی ایس پی کی اور ڈی پی او کی اور آر پی او کی کریں گے.
جی ناظرین، جیسے کہ آج آپ نے ڈی پی او کوہاٹ صاحبزادہ عمر عباس صاحب کی باتیں سنی، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان پراچا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔